سورہ قاف آیت نمبر 36۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تلاوت شدہ آیتوں سے پہلے جنت کا تذکرہ تھا، جنتیوں کا، اور ان آیتوں سے پہلے جہنم اور جہنمیوں کا تذکرہ تھا۔ اور سورۃ قاف کا دعویٰ ہے کہ انسانوں تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، بعد الموت برحق ہے، قیامت برحق ہے۔ سورۃ مقدسہ کی ابتدا سے یہیں تک پہلے تو منکرین کا انکار، اس کا تذکرہ، پھر ان پہ مختلف انداز سے دلائل دیے گئے، حتیٰ کہ انسان جب اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، منکرین کو جہنم رسید کرنے کے بعد، جہنم میں پہنچانے کے بعد، پھر ایمان لانے والوں کے لیے جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد، اب پھر اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں ان منکرین کو سمجھانے کے لیے جو عقیدہ نہیں رکھتے ہیں قیامت کا، اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ فرمایا کم اہلکنا قبلہم من قرن، ان مکہ والوں سے پہلے ہم نے کتنی امتیں ہلاک کر دی۔ اب وہ لوگ جو ہلاک ہو گئے، فرمایا ہم اشد منہم بطشا، وہ ہلاک ہونے والے لوگ ان سے قوت میں بڑے زیادہ تھے، زور تھے، بڑے قوت والے تھے۔ تم اس دور کے انکار کرنے والوں، تم ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، وہ بہت قوت والے تھے۔ مختلف انداز سے ان کی قوتوں کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا، لیکن فنقبوا فی البلاد، جسمانی قوت کے علاوہ معاشی لحاظ سے بھی وہ تم سے بڑے قوی تھے، ملکوں میں شہروں میں جاتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ہر لحاظ سے تم سے قوی تھے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب ان پہ آیا، جب گرفت آیا، تو پھر وہ سر چھپانے کے لیے بھی ان کو کوئی جگہ نہ ملی، کوئی پناہ گاہ ان کو نہ ملی۔ یہ فرمانے کے بعد دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ، یہ جو بات تمہیں کہی گئی ہے نصیحت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ کو ایک مانو، اس کے رسول پہ ایمان لیو، قیامت کا عقیدہ رکھو، پھر اگر نہیں مانتے ہو تو تم سے پہلے نہ ماننے والے تباہ ہو گئے۔ یہ نصیحت ہے نا، ان فی ذلک لذکریٰ، فرمایا یہ نصیحت ہے کن کے لیے؟ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اس شخص کے لیے یہ نصیحت ہے قرآن، یہ جو اللہ نے حکم دیا یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے۔ فرمایا لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو، دل تو سب کا ہے،
توجہ رہے، لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو، او القى السمع وهو شہید، یا کان لگائے اور وہ حاضر ہو. ٹھیک ہے، یہ نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل ہو، یعنی جس کا عقل ہو، اس لیے کہ عقل کا مرکز دل ہوا کرتا ہے. تو فرمایا عقل مند کے لیے یہ نصیحت ہے، بے عقل کو یہ کیا کام دے گا؟ عقل مند اور عقل کا مرکز دل ہے، اس لیے فرمایا جس کا دل ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ القى السمع، جو کان لگائے، جو کان لگائے سنے، نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو سنے، قرآن پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کو سنے، وہو شہید، اور وہ حاضر ہو. کان لگا کے سنے، دل سے متوجہ ہو. دیکھیے یہ انداز ہے جو اللہ تعالی ہمیں بتلا رہے ہیں. اب جب کان لگا کے کوئی سنتا ہے اور دل متوجہ ہو، تب بات وہی بنی کہ اللہ کے قرآن کے طرف ہمہ تن گوش ہو کر سننے سے، دل کو متوجہ کرنے سے اللہ کا قرآن پھر سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ تو بات تھی آئی اور گئی نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کتنی قرن، کتنی امتیں تم سے پہلے تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی. کیوں؟ اس میں تم اپنے دل کو حاضر کر دو، عقل سے کام لو، کان کھول کے سنو، نہیں تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. یہ عقیدہ رکھو، یہ ذہن سے نکال دو کہ انسان مرنے کے بعد کس طرح زندہ ہوگا. اب اسی بات کو دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ دوہرا کر اس کے لیے دلیل عقلی دیتے ہیں. کیا ہے دلیل عقلی؟ تیسری آیت میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، آسمانوں اور زمین ان کے درمیان جو کچھ ہے، بمیعاد ایک جمعہ، 6 دن کے بمیعاد ہم نے ان کو بنایا ہے. پھر بنانے کے بعد وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی، تھکاوٹ نے ہمیں نہیں چھوڑا. جس طرح دوسری آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، ولم يعي بخلقهن، اللہ تعالیٰ کے ہاں تھکاوٹ نہیں ہے، اللہ نہیں تھکا ان کو بنانے سے. تو پھر بقادر علی ان یحیی الموتى، وہاں پہ قرآن کہتا ہے وہ تو اس پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے. اے انسانوں، آسمان و زمین کے مقابلے میں تم کچھ نہیں ہو. اللہ تو قوت والے ہے، اس لیے کہ اپنی قوت کو اللہ کی قوت پہ قیاس مت کرو کہ مردوں کو کس طرح زندہ کیا جا رہا ہے. تمہیں زور دے کے بتایا جاتا ہے کہ اللہ قادر ہے، وہ تمہیں کل کہہ کر زندہ کرے گا، زمین سے اٹھائے جاؤ گے، زندہ ہو جاؤ گے. خیر اسی میں ہے، ایمان لے آؤ، عقیدہ رکھو. جب ایمان لے آؤ گے، عقیدہ رکھو گے، تو وہ گزری ہوئی باتوں میں تو کہا گیا تھا کہ پھر ان کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، نہیں تو پھر کہا جائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید. ہر منکر کو پکڑو، ہر صدیق کو پکڑو، ہر سرکش کو پکڑو، جہنم میں پھینکو. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنے ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے، من قرن امت، ہم اشد منہم بطشا، کہ وہ قوت میں زیادہ تھے ان سے. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پھر وہ زمین کی مسافت طے کر گئے. حل من محیص، جب مشکل میں پھنس گئے تو پھر کہنے لگے ہے کوئی جاہ پناہ. ان فی ذلک لذکریٰ،
اس میں نصیحت ہے لمن کان لہو قلب، جس کے پاس دل ہو، عقل ہو، او القى السمع وهو شہید، اور یا کان لگائے، سننے کے لیے کان لگائے اور وہ خود حاضر ہو، وہ خود زندہ ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور تحقیق ہم نے بنائے آسمانوں اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو ان کے درمیان ہے، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دن میں ہم نے ان کو بنایا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور تھکاوٹ نے ہمیں چھوا نہیں، ہم تھکنے والے نہیں۔ اللہم وفقنا۔